اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم شدہ قافلے کی 12th ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ عبدالعزیز مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے کہا، یوسف بیٹا، مجھ سے ایک فرض میں کوتاہی ہوئی ہے، اپنا ہاتھ آگے کرو۔ اور اس نے انگوٹھی یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی۔ پھر اس نے کہا، مہمانان گرامی، کوئی کوتاہی کی وجہ یہ ہوئی کہ یوسف صاحب کو اچانک کوئی خیال آیا اور انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ انکار اس لیے کر دیا تھا کہ مردوں کے لیے سونے کی اشیاء ممنوع ہیں۔ چنانچہ ہمیں آخری وقت میں دہرہ دون سونار کے پاس آدمی بھیجنا پڑا اور وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ چاندی کی انگوٹھی بنوا کر لایا ہے۔ خرمے بانٹنے گئے اور یوسف اور اس کے والد اور خسر اور اس کے عزیزوں کو مبارکباد دی گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد وہیں صحن میں انتظام کر دیا گیا تھا۔ نماز کے بعد یوسف میاں عبدالکریم پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور اس نے کہا، چچا جی، یہ بات بڑی اہم ہے اور وقت ہے بہت تھوڑا ہے۔ بیٹا، ایسے کاموں میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے، تمہیں تو کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، تم ہمیشہ صاف اور دو ٹوک بات کر لیا کرتے ہو۔ یوسف نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ امینہ مجھے بہنوں سے زیادہ عزیز ہے اور منظور کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں امینہ کی رضامندی حاصل کر لوں۔ بیٹا، خدا کا شکر ہے کہ امینہ کا تمہیں اتنا خیال ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امینہ اسے ناپسند نہیں کرتی، تو پھر چچا جی، میں ایک بھائی کی حیثیت سے رسماً اسے پوچھ لینا چاہتا ہوں اور پھر یہاں جمع ہونے والوں کو یہ خوشخبری سناؤں گا کہ آپ نے اپنی دختر نیک اختر کے لیے منظور احمد کا انتخاب کر لیا ہے۔ بیٹا، میں تمہاری ہر بات سے متفق ہوں، لیکن اس معاملہ میں اس کے خاندان کے بزرگوں کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ چچا جان، میں ان سے مل چکا ہوں، وہ صرف اس بات سے پریشان تھے کہ آپ ان کے ہاں رشتہ کر کے کسرِ شان سمجھیں گے۔ مہمانوں میں سے ایک لڑکی اس طرف آئی تو یوسف نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، دیکھیے، اندر مہمانوں میں امینہ صاحبہ ہوں گی، انہیں پیغام دے دیجیے کہ آپ کے والد صاحب اس جگہ کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی ضروری بات ہے، اگر آپ انہیں جلدی یہاں لے آئے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، دولہا بائی، میں ابھی لاتی ہوں۔ چند منٹ بعد وہ امینہ کو ان کے سامنے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ امینہ نے پوچھا، ابا جی خیر تو ہے؟ میں تو آپ کے پیغام سے ڈر گئی تھی۔ عبدالکریم نے کہا، بیٹی، یوسف تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ یوسف صاحب کی بات کبھی بری نہیں ہوتی۔ میں جاتا ہوں، تم اطمینان سے سنو۔ یوسف نے کہا، دیکھو بہن امینہ، ایک بھائی کی حیثیت سے جتنا میں سمجھ سکتا ہوں اس کے لیے اس گفتگو کی بھی ضرورت نہ تھی، لیکن چونکہ یہ ایک اچھی رسم ہے میں تمہیں بلا لیا ہے۔ اگر آج ہی یہ اعلان کر دیا جائے کہ عبدالکریم کی صاحب کی لاڈلی بیٹی اور میری بہت پیاری بہن کی منگنی مسٹر منظور احمد سے کر دی گئی ہے تو تم اس بات کو ناپسند تو نہیں کرو گی؟ امینہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے دوست سے پوچھ لیا ہے وہ کون ہوتا ہے میرے فیصلے سے انحراف کرنے والا؟ امینہ مسکراتے ہوئے مڑی اور یہ کہہ کر واپس چل پڑی، بھائی جان، اگر ان میں یہ جرأت نہیں تو مجھ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ جب مہمان رات کے کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے تو یوسف نے اٹھ کر کہا، معزز حضرات، میں یہاں عبدالکریم صاحب کے حکم سے یہاں آپ کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ان کی دختر نیک اختر امینہ بی بی کی نسبت مسٹر منظور احمد ولد محمد جمال احمد سے قرار پائی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس جوڑے، ان کے والدین اور ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ منظور احمد اور عبدالکریم کو مبارکباد دینے لگے۔ نسرین بھاگتی ہوئی خواتین کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا سانس قابو میں لانے کے بعد کہا، آپا امینہ، آپا امینہ، آپ کی منگنی ہو گئی، خدا کی قسم آپ کی منگنی بھی ہو گئی، ابھی میں آپ کے کانوں سے سن کر آئی ہوں۔ آپا جان، ان کی منگنی بھائی جان کے دوست منظور سے ہوئی ہے، وہ مجھے بلا وجہ پسند نہیں تھے۔ بلقیس نے کہا، نسرین، تمہیں اس خبر پر بھی انعام ملے۔ اب تم پہلے اپنے دولہا بھائی کو یہاں بلاؤ، اسے کہو کہ بہنیں اور چچیاں اسے دیکھنا چاہتی ہیں۔ چچی جان، آپ تو وہ کھانا کھانے لگے ہیں۔ نانی نے کہا، بے وقوف، لاؤ اسے، تمہاری آپا سے بھوکا نہیں رکھے گی، جاؤ جلدی کرو۔ نسرین بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یوسف کے ساتھ آ رہی تھی۔ یوسف السلام علیکم کہہ کر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سب سے پہلے امینہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے 300 روپے کے نوٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ ابا جی نے تمہیں دعاؤں کے ساتھ بھیجے ہیں۔ نسرین نے کہا، بھائی جان، انہیں بتا دیجیے کہ منگنی واقع ہو گئی ہے۔ تم نے نہیں بتایا؟ نسرین، بتایا ہے لیکن میری کون سنتا ہے۔ بیگم احمد نے جلدی سے اٹھ کر یوسف کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، احمقوں کی طرح بدحواس ہو کر کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ، تمہاری جگہ یہ ہے۔ یوسف فہمیدہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ خواتین باری باری امینہ کو مبارکباد دے رہی تھی۔ بیگم احمد
اسے پیار کرنے کے بعد 200 روپے دیے اور بلکیس اپنی ایک انگوٹھی انگلی سے اتار کر اسے پہنا دی۔ صفیہ نے ریشم کا ایک جوڑا اور 100 روپیہ اس کے آگے رکھ دیا۔ باہر کھانے کے دوران عبدالکریم یوسف کے متعلق کہہ رہا تھا، یہ لڑکا بہت بڑا خوش نصیب ہے، جس گھر میں قدم رکھتا ہے وہاں اس کے پیچھے پیچھے خوشی نصیب آتی ہے۔ پہلی دفعہ یہ شکار سے واپسی پر ہمارے گھر آیا تھا اور وہاں 2 مرغابیاں چھوڑ گیا تھا۔ پھر جس رات ڈاکو ہمارے گھر پر حملہ کرنے والے تھے، یہ اچانک پہنچ گیا تھا اور اس نے علاقے کے سب سے مشہور ڈاکو کو پکڑ لیا تھا۔ ہماری ایک بڑی رقم بھی بچ گئی تھی اور عزت بھی محفوظ رہی۔ مہمانوں نے ڈاکو کے پکڑ جانے کی تفصیلات پوچھنا شروع کر دی۔ بھائی ان دنوں بھائی عبدالعزیز صاحب گورداسپور میں پولیس انسپکٹر تھے اور میں یوسف کی جرأت اور بہادری کا چشمدید گواہ ہوں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ملک کا ایک بڑا زائرین جائے گا اور کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ اس نے ایسے کارنامے بھی سر انجام دیے ہیں۔ یہ ایک بہترین سوار، بہترین تیراک اور بہت اچھا کشتی ران بھی ہے اور اسلامیہ کالج میں تحریک پاکستان کے ایک انتھک کارکن کی حیثیت سے مشہور ہے۔ اس کی وجہ سے میرے جیسے لوگ بھی جو سیاسی جلسوں میں دور رہتے ہیں، اب پاکستان کی تحریک میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور دوسرا نوجوان منظور احمد، جس کے ساتھ میری بیٹی کی نسبت قرار پائی ہے، اس کا ہم مکتب اور دوست ہے اور ہر بات میں یوسف کی تقلید کرتا ہے۔ منظور زمینداروں کے ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بعد عزیز کافی تعلیم یافتہ ہیں اور اچھے عہدوں پر فائز ہیں۔ عبدالعزیز نے کہا، مہمانان گرامی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دونوں بچیوں اور ان کے والدین اور ان سے نیک توقعات رکھنے والوں سے حق میں دعا فرمائیے۔ دعا کے بعد چند ثانیے ایک سناٹا چھایا رہا اور اس کے بعد میجر صاحب نے کہا، حضرات اب کھانا شروع کیجیے۔ ایک نوکر نے دروازے سے باہر آواز دی، بی بی جی، دلہا میاں کا کھانے پر انتظار ہو رہا ہے۔ نسرین نے کہا، نانی جان، میرا خیال تھا کہ وہ بھول جائیں گے، لیکن وہ باتیں انہی کے متعلق کر رہے ہیں۔ یوسف مسکرایا، اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دسترخوان پر عبدالعزیز نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کھانے کے دوران وہ کہہ رہا تھا، بیٹا، میں بار بار یہ سوچا کرتا ہوں کہ جب میں نے نسرین سے کوئٹہ کے آگے کشتی اور پھر گاڑی سفر کے واقعہ سنے تھے تو گورداسپور میں تمہیں دیکھتے ہی مجھے یہ خیال نہ آیا کہ تم وہی ہو جس نے ڈاکو پکڑنے سے کچھ دن پہلے نسرین اور اس کی نانی کے ساتھ سفر کیا تھا۔ یوسف نے کہا، جناب، میں آپ سے پہلی ملاقات میں بھی بہت متاثر ہوا تھا، لیکن یہ معلوم ہونے پر کہ آپ جلندھر کے رہنے والے ہیں، میں نے اس خیال سے تفصیلات میں جاننے کی کوشش نہ کی کہ کہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہ نکل آئے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ مجھے اچانک ایک صبح لاہور والے مکان پر بلانے آئے تھے تو مجھے بہت زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی اور میں کوئی سوال پوچھے بغیر امی جان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ عبدالعزیز نے کہا، بیٹا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ چونکہ وہ دلچسپ کہانی جو کوئٹہ سے شروع ہوئی تھی مسوری تک پہنچنی تھی، اس لیے نہ تم نے نسرین اور اس کی دانی جان کا ذکر کیا، نہ میں نے پوچھا۔ یوسف نے کہا، چچا جان، اس میں شاید قدرت کی ایک اور بھی مصلحت تھی۔ میں نے اچانک اپنی ماں کی موت کا زخم کھانا تھا اور میرے زخموں پر پھاہا رکھنے کے لیے اللہ نے چچی بلقیس کو منتخب کر رکھا تھا۔ میں آپ کا اور ان کا آخری دم تک احسان مند رہوں گا۔ بیٹا، یہ تمہاری سعادت مندی ہے، ورنہ بات یہ ہے کہ فہمیدہ میں بہت عزیز ہے۔ ہم نے وہی کیا ہے جو اس کے لیے کرنا چاہیے تھا، اور یہ تو تم نے بہت اچھا کیا کہ عبدالکریم کی سادہ دل بیٹی کو صحیح راستے پر لے آئے اور اسے ایک ایسا راستہ نوجوان تلاش کر دیا جس کے ساتھ وہ خوش رہ سکتی ہے۔ چچی جان، میں نے امینہ کو سمجھنے میں کبھی غلطی نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بہت اچھی ہے، صرف اسے ایک صاف گو اور شفیق بھائی کی ضرورت تھی، اور وہ غیر شعوری طور پر یہ محسوس کرنے لگ گئی تھی کہ میں ہی وہ بھائی ہوں۔ وہ میرا احترام بھی کرتی تھی اور مجھ سے ڈرتی بھی تھی۔ ہمارے درمیان جو فاصلے رہنے چاہیے تھے وہ کبھی کم نہیں ہوئے تھے۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری چچی کیا کہتی تھی؟ جی ہاں، انہوں نے کہا ہوگا کہ میں جادوگر ہوں، لیکن چچا جان، میرا خیال ہے کہ خلوص میں ایک جادو ہوتا ہے۔ کھانے کے اختتام پر رخصت ہونے سے پہلے احمد خان نے کہا، بھائی یوسف، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے میرے گھر میں سامان کا ایک بکس پڑا ہوا ہے، اگر بھائی صاحب اجازت دیں تو ابھی نوکر خان کے ساتھ جا کر اٹھا کے لے آئیں۔ عبدالعزیز نے کہا، خان صاحب، آپ کو کسی تکلف کی ضرورت نہ تھی۔ نہیں بھائی، اگر آپ نے انکار کیا تو میں بہت دکھ ہوگا۔ یوسف صاحب ہمارے بھائی ہیں۔ خان صاحب، مجھے معلوم ہے میں بدشگونی نہیں کروں گا، لیکن یہ صبح دیکھا جائے گا، اس وقت آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ بھائی صاحب، مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اگر وہ سامان آج رات میرے گھر پر پڑا رہا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ بہت اچھا خان صاحب، میں آپ کے ساتھ اپنا نوکر بھیج دیتا ہوں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک فرض پورا ہو جائے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ یوسف صاحب کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے ہے، اور میں نے ان سے چھٹی لکھوا کر بھی لگوا لی تھی۔
یوسف نے کہا خان صاحب میں جلد آنے کی کوشش کروں گا اور منظور احمد صاحب میرے پاس ٹھہریں گے۔ بھائی ایسے کاموں میں جلدی نہیں کیا کرتے، تم اطمینان سے آؤ، جس وقت آؤ گے میرا نوکر تمہارا راستہ دیکھ رہا ہوگا اور آتے ہی تمہیں کافی مل جائے گی۔ یوسف کے والد عبدالعزیز، ان کے بھائی اور عبدالکریم نے انہیں پھاٹک سے باہر آ کر رخصت کیا اور عبدالعزیز کے اشارے پر ان کا ایک نوکر فضل الدین ان کے ساتھ چل دیے۔ فضل الدین بہت خوش تھا کہ اسے کوئی بہت اہم کام سونپا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خوشی خوشی چمڑے کا خوبصورت بکس اٹھائے واپس آیا۔ اس نے براہ راست یوسف سے مخاطب ہو کر کہا، جناب خان صاحب کہتے تھے کہ یہ سامان خاتون خانہ تک پہنچایا جائے اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ اس بکس کے اندر جس کا حصہ ہے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے اسے دے، اور سب سے نیچے ریشمی اور رومال میں بندھے ہوئے دلہن کے الگ جوڑے، اور وہ یہ بکس اور گٹھڑی میں جو کچھ ہے وہ سب ان کا ہے۔ رات 12 بجے کے قریب یوسف منظور احمد کے ساتھ ان کی قیامگاہ میں پہنچا اور وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹے ہی سو گیا۔ صبح وہ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی عبدالعزیز، عبدالرحیم اور میاں عبدالکریم وہاں پہنچ گئے۔ احمد خان، ان کے بیٹے منظور اور یوسف نے اٹھ کر ان کا خیر مقدم کیا اور نوکر نے ان کے لیے کرسیاں رکھتے ہوئے کہا، صاحب آپ کے لیے بھی ناشتہ لے آؤں؟ نہیں بھائی، اب ناشتہ کر چکے ہیں، عبدالرحیم نے کہا۔ پھر وہ احمد خان سے مخاطب ہوا، خان صاحب میں اور عبدالکریم آج واپس جا رہے ہیں۔ مجھے تو چھٹی میں اتنی ہی ملی تھی اور عبدالکریم صاحب بہت ضروری کام چھوڑ کر آئے ہیں۔ احمد خان نے اس قدرے پریشان ہو کر پوچھا، بھئی کہیں ہمارے بھائی کو تو بے جانے کا پروگرام نہیں بن گیا؟ عبدالرحیم نے جواب دیا، نہیں خان صاحب، یوسف آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں ہلے گا۔ رات اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ نے اسے ایک ذمہ داری سونپ دی ہے جسے وہ بہرحال پورا کرے گا۔ ویسے بھی اس پہاڑی علاقوں میں گھومنے کا شوق ہے۔ احمد خان نے کہا، ابھی میں منظور احمد صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ بھی کچھ عرصہ ہمارے پاس ٹھہر جائیں۔ خان محمد کو اس عمر میں بہت اچھی سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ میاں صاحب آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا منظور صاحب کے کچھ دن یہاں رہنے پر؟ خان صاحب مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ کالج میں آج کل چھٹیاں ہیں اور چھٹیوں میں یوسف صاحب سے زیادہ اور کہیں نہیں سیکھ سکتا۔ کبھی کبھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ خود بھی طالب علم ہوتا تو کسی اور کی بجائے یوسف صاحب کے پاس رہنا زیادہ پسند کرتا۔ منظور بیٹا، تم اپنے گھر آج ہی خط لکھ دو۔ جی میں لکھ دوں گا۔ احمد خان نے کہا، میاں صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو یوسف جیسا بیٹا دیا ہے۔ آپ کو اس کے مستقبل کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو کام یہ دل لگا کر کرے گا وہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کی مرضی کے خلاف آپ اسے بادشاہت بھی دیں تو اسے راس نہیں آئے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فوج میں ایک افسر بننے جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اسے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ اسے کتابیں لکھنے کا شوق ہے تو اسے پورا کرنے دیجیے۔ اس کے دل میں یہ حسرت نہیں رہنی چاہیے کہ میں یہ کتابیں لکھ کر بڑا آدمی نہیں بن سکتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ اس کے روزگار کے متعلق آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے شریفانہ گزارے کے لیے اس کو ایک اچھا کام مل گیا ہے۔ اگر اس نے زیادہ پیسوں کی ضرورت محسوس کی تو میں 1-2 شاگرد اس کے حوالے کر دوں گا۔ عبدالرحیم نے کہا، خان صاحب میں نے اب ہار مان لی ہے۔ چند ماہ تک میں ریٹائر ہو کر چلا جاؤں گا اور اس کے بعد کوئی مجھے یوسف کا راستہ روکتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ میری یہ خواہش ضرور تھی کہ یوسف اچھے نمبروں سے MA کر لے اور انشاءاللہ میری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ خان صاحب، ہر باپ کی طرح میں بھی اپنے بیٹے کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو، لیکن ایک بات مجھے بہت پریشان کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے کتابوں سے کسی کو فراغت کی روزی حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ احمد خان نے کہا، سائیں یوسف ہم سے بہت زیادہ جانتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ فراغت سے روزی دینے والی کتابیں کیسی ہوتی ہیں۔ شاید اس نے ایسی کتابیں پڑھی بھی ہوں جو ہم نے نہیں پڑھی، اور پھر اگر خدا نخواستہ کبھی اس نے یہ سمجھا کہ وہ غلطی پر تھا تو پھر یہ بے وقوف تو نہیں کہ وہ ایک غلط راستے پر بلا وجہ چلتا رہے۔ آپ اس کے والد ہیں، اس لیے آپ کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ عبدالرحیم نے اپنے دل میں ایک تلخ بوند پی کر رہ گئے اور بولے، ہاں خان صاحب آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں دعا کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ احمد خان نے کہا، آپ کی گاڑی کتنے بجے جاتی ہے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا، جناب ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں، یہ کھانا کھا کر آرام سے گاڑی پر سوار ہو جائیں گے۔ احمد خان نے کہا، میاں صاحب ہم سب آپ کو رخصت کرنے جائیں گے؟ نہیں جی بالکل نہیں، میں تو عبدالعزیز خان صاحب کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن یہ چونکہ میرے ساتھ لاہور تک جا رہے ہیں اس لیے میں نے انہیں روک نہیں سکتا، اور میں عبدالکریم صاحب کھاتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ عبدالعزیز صاحب نے کار کا انتظام کر رکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یوسف نے 2-3 دن کی چھٹی لی ہے، اس لیے میں اسے یہی خدا حافظ کہوں گا تاکہ یہ اپنا کام شروع کر دے۔ بیٹا کبھی کبھی خط لکھ دیا کرنا، ورنہ مجھے یہ اطمینان ہے کہ عبدالکریم صاحب کبھی فون کرتے رہیں گے اور مجھے تمہاری خیریت کی اطلاع ملتی رہا کرے گی۔ میری بہو اور اس کے والدین کے اصرار پر امینہ چند دنوں کے لیے رک گئی ہے۔ یہ کہہ کر عبدالرحیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے خان صاحب کو ان کے بیٹے خان محمد اور منظور سے مصافحہ کیا۔ جب یوسف کی باری آئی تو وہ باپ سے لپٹ گیا اور بولا، ابا جی میں نے جو
گستاخیاں کی ہیں اس کے لیے میں معافی کا درخواست گار ہوں۔ باپ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے کبھی بھی اس بات پر بھی غصہ آتا ہے کہ تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، اور میں اس بات پر پریشان ہو جاتا ہوں کہ تم نے کیوں ناراض ہونا ہے۔ دیکھو اب میں بوڑھا بھی تو ہو چکا ہوں نا ابا جی، آپ ہی تو یہ کہا کرتے تھے کہ اچھے بیٹوں کے والدین کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ میں نیک نیتی سے کوشش کروں گا کہ آپ مجھے اچھا سمجھنے لگ جائیں۔ وہ چلے گئے اور یوسف کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اسے اپنے دل کی کیفیت کا صحیح سے اندازہ ہونا تھا۔ احمد خان نے کہا، یوسف بھائی اگر آپ اس طرح سوچتے رہے تو یہ دن بہت لمبا ہو جائے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کچھ دیر کے لیے اپنے عزیزوں سے مل آئیں؟ آخر آپ کا نکاح بھی تو ہو چکا ہے نا۔ خان صاحب میں وہاں ہر وقت جا سکتا ہوں۔ اس وقت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے فوراً اپنے کام میں مصروف ہونا چاہیے اور منظور صاحب میری مدد کریں گے۔ خان محمد، آپ اپنی کتابیں نکال کر 5 منٹ کے اندر اندر تیار ہو جائیں، میں اور منظور صاحب آپ کے کمرے میں آتے ہیں۔ احمد خان نے کہا، یوسف بھائی اگر اجازت ہو تو میں بھی وہاں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جاؤں۔ یوسف نے کہا، خان صاحب ضرور آئیں۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی سے یوسف کی گفتگو سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھو خان محمد، پچھلے دنوں آپ کا جو وقت ضائع ہوا ہے اس کی تلافی کے لیے ہم چند روز زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ آج 2 گھنٹے آپ کو حساب، 1.5 گھنٹہ انگریزی، 1 گھنٹہ تاریخ اور جغرافیہ پر صرف کرنا ہوگا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آپ کو 4 گھنٹے آرام کرنے یا اپنی مرضی سے کچھ پڑھنے کے لیے دیے جائیں گے۔ شام کو چائے پر میں تمہارے سوالات کا جواب دیا کروں گا۔ تمہارے ذہن میں جو سوال آئیں وہ مجھ سے پوچھا کرو، خواہ وہ تاریخ کے متعلق ہو یا جغرافیہ اور دین کے متعلق ہو۔ جو الجھن تمہارے دماغ میں ہوا کرے اسے بلا تکلف بیان کیا کرو۔ جو شخص شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے اس کے لیے علم کے دروازے نہیں کھلتے ہیں۔ یہ زمین، یہ فضا، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ موسموں کے انقلاب، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کا علم کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور حقیقی علم ہمیں اس خالق اکبر کی طرف لے جاتا ہے جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں اور بڑی سے بڑی چیزیں تمہارے لیے علوم کے خزانے رکھتی ہیں۔ تم جتنا پڑھو گے اسی قدر محسوس کرو گے کہ تم نے بہت پڑھنا ہے، اور علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تم اٹھتے بیٹھتے بھی مجھ سے پوچھتے رہا کرو، اور پھر تمہاری ذہانت ان لوگوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تم لوگوں کے ساتھ اس اعتماد اور یقین کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح آج میں تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ قدرت کا ایک اتفاق تھا کہ تمہارے ابا جان سے میری ملاقات ہو گئی اور انہوں نے میری کوئی بات پسند آ گئی، پھر ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاؤ۔ احمد خان نے کہا، بھئی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھوں گا۔ مجھے بھی ابھی بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ اب آپ خان محمد کو کچھ پڑھا لیں اور اس کے بعد میری خواہش ہے آپ کو کچھ وقت میرا اطمینان سے اپنے سسرال کے ہاں گزاریں۔ انہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ صاحبزادہ کسی کام میں جتا ہوا ہے۔ یوسف نے ہنستے ہوئے کہا، خان صاحب وہ لوگ جس قدر مجھے جانتے ہیں اس قدر آپ کو بھی جانتے ہیں اور آپ کو میرا بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ یوسف نے ہنستے ہوئے کہا، صاحب وہ لوگ جس قدر مجھے جانتے ہیں اسی قدر آپ کو بھی تو جانتے ہیں اور آپ کو اس بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ احمد خان نے کہا، اچھا تو بھائی آپ کچھ دیر خان محمد کو حساب اور انگریزی وغیرہ پڑھائیں اور کھانا کھا کر وہیں سے ہو آئیں۔ آج آپ کو اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کرنا چاہیے۔ منظور احمد نے کہا، خان صاحب میرا خیال ہے کہ یہ ابھی وہاں جائیں اور کھانا وہیں کھائیں تو انہیں زیادہ خوشی ہوگی۔ خان محمد کو میں پڑھا لوں گا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے بھائی یوسف تم جاؤ، لیکن ٹھہرو۔ یہ کہہ کر کہ وہ دوسرے کمرے میں گیا اور وہاں سے چند نوٹ لا کر یوسف کے ہاتھ میں تھما ڈالے۔ بھئی یہ بات مجھ سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ یہ 700 روپیہ تمہیں ادھار دے رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے تمہاری تنخواہ سے کٹتا رہے گا۔ ایسے موقع پر آپ کی جیب خالی نہیں ہونی چاہیے۔ یوسف نے جواب دیا، خان صاحب شکریہ لیکن میری یہ جیب خالی نہیں ہے۔ رات ابا جی نے مجھے 500 روپے دیے تھے اور یہاں جو پیسے تقسیم ہوئے تھے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کر دیے تھے۔ احمد خان نے کہا، بھئی پھر بھی یہ اپنے پاس رکھو، اگر مجھے ضرورت پڑ گئی تو میں تم سے لے لوں گا۔ یہ روپے میرے پاس فالتو ہیں اور اس مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب تمہیں ضرورت پڑے تو کام آئے۔ یوسف نے نوٹ پکڑ کر اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیے اور کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا۔ صاحی اب جاؤ نا۔ یوسف نے ہنستے ہوئے اچھا جی السلام علیکم کہا اور وہاں سے چل دیا۔ سڑک پر اس کے قدموں کی رفتار اور دل کی دھڑکن ہر لحظ تیز ہو رہی تھی۔ پھر گھر کے قریب اس کی رفتار اچانک سست ہو گئی اور وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک جھجک سی محسوس کر رہا تھا۔ برآمدے میں اسے نسرین دکھائی دی۔ وہ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی جان یہی گھر ہے، اور بھاگتی ہوئی اسے لپٹ گئی۔ یوسف نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم نظر آ گئی، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ میں کسی اور جگہ آ گیا ہوں۔ واہ بھائی جان اتنے بولے بھی نہیں ہیں آپ یہ دیکھ کر پریشان ہوں گے کہ گھر میں رونق کیوں نہیں۔ بات یہ ہوئی کہ وہ سب چچا عبدالعزیز آپ کے گھر میں رونق کیوں نہیں بات یہ ہوئی کہ وہ سب چچا عبدالعزیز آپ کے ابا جان اور امینہ باجی کے ابا جان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ وہ انہیں اسٹیشن سے رخصت کر کے دہرہ دون میں اپنے گھر چلے جائیں گے۔ امی جان باورچی خانے میں ہیں،
چچی جان بھی وہیں ہیں اور وہ نانی جان سے باتیں کر رہی ہیں اور یوسف اس کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نسرین نے قدرے توقف کے بعد کہا، آپا فہمیدہ اور آپا امینہ اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ دبے پاؤں جائیں ان کے کمرے میں اور پھر دیکھیں وہ کیا کرتی ہیں۔ ایسی خاموشی ہو جائے گی جیسے کبھی بولی ہی نہیں۔ بھائی جان، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ دونوں گھنٹوں کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔